شادی کے وقت میرے ساتھ طے ہوا کہ میں سسرال میں رہوں گا۔ میں سسرال میں رہنے لگا، اپنی ساری کمائی وہاں ان کے گھر پر لگائی، لیکن مجھے وہ عزت نہیں ملی جو ایک خاوند کو ملنی چاہیے۔ کیا میں اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہوں جبکہ میں بیوی کو خرچ دیتا رہوں لیکن طلاق دیے بغیر عملی طور پر علیحدہ ہو جاؤں؟ اللہ اکبر۔ یعنی عموماً بیویوں کو ہی بیاہ کر لایا جاتا ہے جی اور ان کو شکوے ہوتے ہیں کہ مجھے وہ عزت نہیں ملی جو سسرال میں ملنی چاہیے تھی۔ جی اور اس وقت یہ بھائی صاحب شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کو وہ گاردماد بنا کر لے گئے ہیں اور ان کو بھی یہی احساس ہو رہا ہے کہ جو عزت مجھے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے تو ان کو سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به فروج، کہ وہ شرط جس کو پورا کرنا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے وہ شرط ہے جو آپ نے نکاح کے موقع پر تسلیم کر لی، جی جن کے ساتھ تم نے اپنی بیویوں کو اپنے لیے حلال کیا۔ جی تو یہ جو نکاح کے موقع پر شرط قبول کر چکے ہیں نا، یہ پوری کرنی ضروری ہے۔ مومن دھوکے باز نہیں ہوتا، فراڈ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو جو تعلقات ہیں ان کے اندر ایک بڑا خوبصورت قانون دیا ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، جی کہ طرفین میں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی اختلاف ہو جائے تو صلح ہر حال میں بہتر ہے۔ تو یہ ان کو اگر شکوہ ہے کہ مجھے وہ عزت نہیں مل رہی تو بیٹھ کے ان کے ساتھ طے کریں کہ بھائی میں نے آپ کی یہ شرط قبول کر لی تھی، اب میرے سے یہ پوری کرنا مشکل ہو رہی ہے، اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں کسی وجہ سے، تو انہوں نے آ کر ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول میں آپ کے نکاح میں ہی رہنا چاہتی ہوں، آپ مجھے طلاق نہیں دیں، میں اپنے تمام ازدواجی حقوق آپ کو معاف کرتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے، آپ دیگر بیویوں کو دے دیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو میرے حصے کے سارے حقوق دے دیں لیکن مجھے طلاق نہیں دیں۔ تو اللہ رب العزت کا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح تو خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ صاحب بھی طلاق تو یہ دینا بھی نہیں چاہتے جی لیکن دھوکہ دینا چاہتے ہیں اچھا کہ میں چپکے سے شادی کر کے دوسری بیوی کے ساتھ رہتا رہوں، ان کو خرچہ دیتا رہوں، ان کو پتہ بھی نہ چلے، تو یہ غلط ہے۔ شادی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں لیکن یہ دھوکہ دینا غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹھیں مل کر خاندان کو لے کر بڑوں کو لے کر اور یہ جو شرط لگا بیٹھے ہیں اس کو ختم کریں اور اس کے بعد دوسری شادی کریں، تیسری کریں، ان کی مرضی ہے۔ بیوی کو خرچے پر راضی کر لو، جی ہم آپ کو خرچہ دیں گے لیکن اب میں آپ کے گھر آ کر نہیں رہوں گا یا مہینے میں 2-4 دن آ کر رہوں گا، تو جس پر یہ صلح کر لے وہ بہترین ہے۔ لیکن دھوکے کے ساتھ اگر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی تو یاد رکھیں کہ جس کی 2 بیویاں ہوئیں اور اس کا سارا پلڑا ایک ہی طرف جھک گیا اور دوسری بیوی کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے، نہ وہ بیوی ہے نہ وہ متعلقہ ہے، کچھ بھی نہیں، تو یہ جب قیامت والے دن آئے گا تو اس کی ایک سائیڈ فالج زدہ ہوگی، دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ دھوکہ دینے والا ہے۔ تو بیوی کو دھوکہ نہیں دیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر جس طرح بھی صلح ہو سکتی کر لیں۔ بالفرض وہ نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں جی ہم آپ کو جانے بھی نہیں دیں گے اور یہ جو شرط پہلے سے لگائی ہوئی یہ بھی ختم نہیں کرتے، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ نے رسہ رکھا ہوا ہے علیحدگی کا بھی، تو علیحدہ ہو جائیں شرعی طریقے سے اور دوسری شادی کریں، تیسری کریں، ان بچوں کا خرچہ دے رہے ہیں وہ دیتے رہیں، لیکن دھوکہ بہرحال اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کسی صورت میں بھی دھوکہ نہیں۔ بڑی صاحب اس کا دوسرا پہلو وہ بھی ہم ذرا تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ڈسکشن کی ہو، انہوں نے اپنا عذر رکھا ہو، انہوں نے اپنی پریشانی رکھی ہو، جو عزت مجھے ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ساری کمائی میں نے ان کے گھر پر لگائی، تو ان کو بھی تھوڑا کوشن رکھنا چاہیے، عزت دیں۔ ان کو بالکل بالکل، یہ تو پہلی بات ہے۔ ہاں جی گاردماد اپنی کسی ضرورت کے لیے لائے ہوں گے نا کہ ہماری بیٹی بھی ہمارے پاس رہے اور یہ بیٹا بن کر ہمارے پاس رہے، تو وہ بیٹا خدمت بھی کر رہا ہے، تو پھر اب اس کا بھی تو خیال رکھنا بنتا ہے۔ دونوں طرفین اپنے اپنے حقوق لے رہے ہیں تو فرائض بھی تو ادا کریں نا۔ جی وہ والدین جو اس کو بیٹا بنا کر لائے تھے اب وہ شفقت بھی تو دے نا، تو اگر وہ شفقت دے گے والدین والی اور بیوی بیوی بن کر رہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو پھر ایسی صورتحال بھی پیدا نہیں ہوگی، تو پھر یہ سوچے گا ہی نہیں۔ جی نہیں سوچیں گے، ٹھیک ہے۔